ربیع الاول کا یہ پیغام ہمیں زندگی کے معاملات میں بہت احتیاط ہے، بہت احتیاط ہے۔ مہنگائی اپنے عروج پہ جا رہی ہے، آنے والا وقت کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ طوفانوں، سیلابوں کے بعد حالات اور مہنگے ہو جاتے ہیں، چیزیں اور ختم ہو جاتی ہیں، ہر چیز ختم ہوتی جا رہی، اور اب یہیں کوئی چیز اگر کام آئے گی تو برکت کام آئے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں، تو برکت کام آئے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، برکت کام آئے گی۔ تلاش کریں، تلاش کریں، برکت کے راستے تلاش کریں۔ اگر نہ کی تلاش برکت کی راہیں، برکت کے راستے، پھر نسلوں میں فقر اور غربت اور تنگ دستی اور قرضے، بیماریاں اور تکلیفیں پھر نسلوں میں آئیں گی اور نسلیں ویران ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک ٹوپی بھیجی، وہ اپنے ٹوپی سر پر رکھتا تھا، وہ بادشاہ، تو اس کا در سر چلا جاتا تھا، جب ٹوپی اتار دیتا تھا تو پھر در سر شروع ہو جاتا، تو اس نے حیران ہوا، اس نے ٹوپی کھولی، جب ٹوپی کھولی تو اس ٹوپی میں تلاشی لی، اس میں ایک کاغذ ملا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان سے بسم اللہ کے بارے میں حضور سے دریافت فرمایا، حضرت عثمان نے حضور سے دریافت فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، اور اللہ کے نام کے اسم اکبر کے درمیان آنکھ کی سیاہی اور سفیدی جتنا فاصلہ ہے۔ یہ لفظ ذرا غور سے سننا، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی، جب ہم پلک جھپکتے ہیں آنکھ سیاہ ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، پلک کھولتے ہیں آنکھ سفید ہو جاتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ سیکنڈ لگتے ہیں، منٹ لگتے ہیں؟ آپ میں ہر وقت پلک جھپکتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ یہ وائپر ہے، جیسے گاڑی کے آگے شیشے میں نا یہ وائپر چلتا رہتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کا یہ حصہ یہیں ٹھہر گیا، ان کے پاس پانی اور روئی تھی، ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے آنکھ کے ڈھیلے کو صاف کرتے تھے، چشم کو صاف کرتے تھے، کہنے لگے مجھے اس آنکھ کے پلک کے جھپکنے کا اب پتہ چلا کہ یہ تھا کیا، آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ آنکھ جھپک رہی ہے، اور معاشرے میں فضاؤں ہواؤں میں پھیلا گرد و غبار مٹی آنکھ پہ پڑتا ہے تو آنکھ کا ایک پل وائپر آتا ہے صاف کر کے، پھر صاف کرتا ہے، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، پر آنکھ صاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اتنی دیر جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں تعلق میں اتنی دیر لگتی ہے جتنی آنکھ پلک چپکنے پہ۔ تو یہ تعلق بنانا چاہتے ہیں، بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ حضور نے فرمایا جو شخص بسم اللہ کی قدر کرے گا، اللہ اس کو صدیقین میں لکھ دے گا، اور اس کے والدین کی عذاب میں کمی کر دے گا، جو صرف قدر کرے گا، ادب کرے گا۔ اور ابن عباس سے روایت ہے جب بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ استاد کی، بچے کی، اس کے والدین کی اسی وقت مغفرت کر دیتے۔ نہ بھولا کریں اپنے بڑوں کو۔ آئے ایک درویش دنیا سے رخصت ہونے لگے، بیٹے کو بلایا، ساتھ بٹھایا، کہنے لگے بیٹا محمد شفیع۔ جی ابا جی۔ بیٹا بھول تو سارے جاتے ہیں، مجھے دیر سے بھولنا۔ علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قبرستان سے گزرے، سورت قل ہو اللہ پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو بخش دے، تو جتنے بھی وہاں میتیں مردے ہیں ان کے بقدر اس کو جواب، ثواب اور اجر ملے گا۔ ان کو تو ملے گا، ان کو تو ملے گا۔ جتنے بھی میتیں ہیں، جتنے بھی مردے ہیں، جتنے بھی قبریں ہیں،
ان کے بقدر اس کو ثواب اور اجر ملے گا. جتنی دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے اتنی دفعہ. اور قبرستان پرانے قبرستان ہیں، لاکھوں لاکھوں لاکھوں. یہ ہمارے ہاں سامنے قبرستان ہے. ایک صاحب نے ریسرچ کی، اس نے جو محنت کی کئی سالوں میں، تو اس نے کہا کہ اس قبرستان میں 22 سے 24 کروڑ بندے دفن ہیں. اتنا پرانا ہے، بندے دفن ہیں. اور یہ چوتھائی بچا ہوا ہے، 3 حصے آبادیاں اس کو کھا گئی ہیں. آپ سوچیں، قل ہو اللہ پڑھ کے ہدیہ کریں. یہ قل ہو اللہ ہماری قبروں کا نور ہے، ہماری رزق کا نور ہے، ہماری زندگیوں کا سرور ہے، ہماری چاہتے ہیں اس کے اندر. اس لیے کہتا ہوں اپنی قبروں پہ جایا کریں، ان کو ہدیہ کیا کریں. پھول لے کے نہ جایا کریں، اندر کے پھول لے کے جایا کریں. باہر کے پھول تو خشک ہونے کے بعد قبروں کے گورکن کٹھے کر کے بیچ دیتے ہیں. اندر کے پھول، اور اندر کے پھول یہ کلمہ، نماز، تسبیح، ذکر، قل ہو اللہ، یہ چیزیں ہیں.